یہ حاضر اور ناظر کا جو عقیدہ ہے علامہ صاحب، کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیے ہمارے بھائی نے جو پوچھا تھا وہ بھی وہی بات تھی کہ اللہ رب العالمین حاضر ناظر تو نبی بھی حاضر ناظر. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ میرے بھائی یہ لفظی اشتراک ہے. دو لفظ دو ذاتوں پر بولے جا رہے ہیں کہ الگ فکر سے بولے جا رہے ہیں. جس طرح کہ اللہ بھی حاضر ناظر نبی بھی حاضر ناظر، تو پھر اللہ رب العالمین بھی شہید نبی بھی شہید، اللہ رب العالمین بھی سمیع اور نبی بھی سمیع، اللہ رب العالمین بھی علیم اور نبی بھی علیم، ہم بھی مومن اللہ بھی مومن. یہ کیوں؟ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق کے لیے جب لفظ استعمال کیے جائیں گے تو ان کی بساط اور حیثیت کے مطابق اس میں فکر رکھی جائے گی. اور یہی لفظ اللہ رب، اور یہ ہم نے نہیں استعمال کیے، تو اللہ نے خود بیان فرما، یہ ہمارا خود ساختہ نہیں ہے، نہیں جو لوگ بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان کر دی، ساری باتیں قرآن کے اندر موجود تھی. ایک بات میں بنیادی طور پر قبلہ یہاں پر عرض کر دوں کہ جو حاضر ناظر کا کانسیپٹ ہے، اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے. ٹھیک ہے، بالکل کہ جی اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر ہے، تو جگہ میں آنے والی چیز تو جسم والی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بات یہ کہ جہاں اللہ رب العالمین کے نام میں حاضر ناظر کا لفظ کہیں نہیں ہے، حالانکہ ناظر بھی عربی کا لفظ ہے، حاضر بھی گویا کہ عربی کا لفظ ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ پورے اسماء باری تعالیٰ کے اندر حاضر اور ناظر کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ حاضر اور ناظر کے لفظ میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ کے لیے بولی جائے، اس لیے کہ حاضر کا لفظ جسم کی طرف گویا کہ اشارہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کی ذات مبارکہ پر حاضر کا نہیں شاہد کا لفظ بولا جاتا ہے، شہید کا لفظ بولا جاتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ تمام وہ ہر چیز کے اوپر شہید ہے، یعنی اس کے علم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے علم نے ہر شے کو گہرا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں قبلہ شاہد صاحب، دیکھیں ابھی آپ کا بھی نام شاہد ہے، اور یہ گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے بھی گویا کہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں. اب میں قرآن کی طرف آ جاؤں تو یہ بات واضح ہوتی ہے، جس طرح میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی اللہ رب العالمین کی علم کی وسعت کے اعتبار سے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اس نے اس کے علم نے ساری خلق کو گویا کہ اس کے علم نے گھیرا ہوا ہے، اور ساری خلق کے اوپر اس کا علم جو ہے محیط ہے. اب یہی لفظ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اسی اعتبار میں سورہ بقرہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی شہید بنایا. اب مجھ سے یہ پوچھئے کہ سورہ بروج کے اندر 30ویں پارے میں اللہ نے جہاں شہید کا لفظ اپنی ذات مبارک کے استعمال فرمایا، وہیں سورہ بقرہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے لفظ شہید بولا گیا. تو کم سے کم محترم ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ شہید کا لفظ کوئی بندہ تو نہیں کہہ رہی، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، لیکن فرق یہ لفظ تو دونوں ایک جیسے ہیں. تو میں نے بار بار یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، ورنہ یہ لفظ دو ذاتوں مشترک ہے. فکر دیکھی جائے گی. اللہ رب العالمین جو شہید ہے بذات خود استقلالی طاقت فاعل حقیقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہید کہا گیا یہ اس کی عطا سے، یہ اس کے اذن سے، اور مخلوق کا جتنا دائرہ کار ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو نبی پاک کو علم دیا وہ متناہی ہے، وہ محدود ہے. آپ کی شہادت کا زاویہ محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے. ٹھیک ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ غیر فانی ہے، وہ واجب ہے. نبی کریم دے دیا گیا وہ عطائی ہے، ممکن ہے، حادث ہے، متناہی ہے. تو اتنے واضح فرق کے بعد اس کو شرک نہیں کہا جاتا. اور نبی پاک کے لیے جو قبلہ جو حاضر ناظر کے لفظ کہا جاتا ہے وہاں پر بھی حاضر بمعنی عالم کے ہے. حاضر کا لفظ عربی میں عالم کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی امت کے اعمال نبی پاک کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو نبی پاک اپنی ساری امت کو جانتے ہیں. اس نظریے کو لفظ حاضر ناظر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. مفتی صاحب